کہا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں صحرا کی گہرائی میں ایک چھوٹا سا جھونپڑا تھا جو ایسا لگتا تھا جیسے اسے بہت پہلے بھلا دیا گیا ہو۔ اس جھونپڑے کے پاس ایک اکیلا درخت تھا جو سخت دھوپ کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اسی جگہ ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کا نام فضیلہ تھا۔ وہ اتنی عمر گزار چکی تھی کہ خوشی کے آثار بھول چکی تھی، مگر ایک چیز وہ کبھی نہیں بھولی تھی، ایک راز جسے وہ پوری دنیا سے چھپا کر رکھتی تھی۔ نہ کوئی اس جگہ آتا تھا، نہ کوئی قریب جاتا، اور نہ ہی کسی کو معلوم تھا کہ وہ بوڑھی عورت اب تک وہاں کیوں رہ رہی ہے۔ مگر حقیقت ویسی نہیں تھی جیسی دکھائی دیتی تھی۔ ایک دن جب سورج عین سر پر تھا اور گرمی بہت شدید تھی، دور سے ایک نوجوان لڑکھڑاتا ہوا نظر آیا۔ اس کا جسم ٹوٹنے کے قریب تھا۔ اس کا نام لاوی تھا، 20 سال کے قریب عمر کا ایک نوجوان۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، مگر اس تھکن کے پیچھے ایک ذہن کام کر رہا تھا، منصوبہ بنا رہا تھا۔ وہ جھونپڑے کے قریب آیا اور درخت کے سائے تک پہنچ گیا۔ فضیلہ خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس نے مشکل سے سر اٹھایا اور کہا، خالہ، مجھے پانی چاہیے، میں بہت تھک گیا ہوں۔ فضیلہ نے اسے گہری نظر سے دیکھا، جیسے وہ اس کے جسم کو نہیں بلکہ اس کے اندر کو پڑھ رہی ہو، پھر بولی، بیٹھ جاؤ۔ وہ جھونپڑے کے اندر گئی اور پانی لے آئی۔ لاوی نے جلدی سے پانی پیا جیسے زندگی واپس آ گئی ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، میں چل نہیں سکتا، کیا میں آج رات یہاں رک سکتا ہوں؟ فضیلہ نے کچھ لمحے سوچا، پھر مسکرا کر بولی، یہ جھونپڑا 2 لوگوں کے لیے کافی ہے۔ لاوی اندر داخل ہوا، مگر اس کی آنکھیں صرف ایک تھکے ہوئے شخص کی نہیں تھیں، بلکہ ایک ایسے انسان کی تھیں جو ہر چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا، دیواریں، زمین، کونے، سب کچھ۔ رات گزرنے لگی، فضیلہ آگ جلا کر روٹی بنانے لگی۔ لاوی اسے دیکھ رہا تھا، مگر اب وہ اسے ایک کمزور بوڑھی عورت نہیں بلکہ ایک راز سمجھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ فضیلہ نے جواب دیا، کئی سالوں سے۔ لاوی نے کہا، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ فضیلہ مسکرائی، جو زندگی میں سب کچھ دیکھ چکا ہو اسے کسی چیز کا خوف نہیں رہتا۔ سن کر لاوی چونک گیا۔ اس رات فضیلہ جلدی سو گئی، مگر لاوی نہیں سویا۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور جھونپڑے کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک اس کی نظر زمین کے ایک حصے پر پڑی جہاں ریت مختلف تھی۔ وہ جھکا، اسے ہاتھ لگایا اور مسکرا دیا، لگتا ہے تم یہاں ویسے نہیں رہتی۔ اگلی صبح وہ عام سا برتاؤ کر رہا تھا، مگر اس کے اندر فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہ اس راز کو جانے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا۔ کچھ دیر بعد فضیلہ لاٹھی لے کر باہر گئی۔ لاوی نے انتظار کیا، پھر فوراً جھونپڑی میں جا کر اس جگہ کھدائی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک لکڑی کا ڈھکن ملا۔ اس نے اسے اٹھایا، نیچے ایک بند صندوق تھا۔ وہ مسکرایا، مجھے معلوم تھا، مگر اس نے فوراً نہیں کھولا بلکہ سب کچھ دوبارہ ویسا ہی کر دیا۔ رات ہوئی، سب سو گئے۔ لاوی آہستہ سے اٹھا، ریت ہٹائی، صندوق نکالا اور اسے کھول لیا۔ اندر سونا، پرانی سکے اور اہم کاغذات تھی۔ وہ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا، مگر اچانک اس کے پیچھے آواز آئی۔ وہ پلٹا، فضیلہ کھڑی تھی۔ وہ نہ چیخی نہ غصہ کیا، بس بولی، مجھے معلوم تھا تم یہاں تک پہنچ جاؤ گی۔ لاوی گھبرا گیا، مگر بولا، یہ اب میرا ہے۔ فضیلہ مسکرائی، ہر چیز جو ملی تمہاری نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ جال ہوتی ہے۔ لاوی نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اچانک زمین اس کے نیچے سے ٹوٹ گئی اور وہ ایک گہرے گڈھے میں جا گرا۔ وہ چیخنے لگا، مجھے نکالو، میں غلط تھا۔ فضیلہ نے سرد لہجے میں کہا، تم سے پہلے بھی بہت لوگوں نے یہی کہا ہے، مگر سب نے یہی سمجھا کہ وہ سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ گڈھا گہرا تھا، دیواریں پھسلن والی تھیں، نکلنا ناممکن تھا۔ فضیلہ نے آخری بار کہا، یہاں انسان سیکھتا ہے کہ لالچ کا انجام اندھیرا ہوتا ہے، اور تم نے اپنا راستہ خود چنا۔ اس نے ڈھکن بند کر دیا اور لاوی کی آواز آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ صحرا نے اسے نگل لیا۔ باہر فضیلہ دوبارہ درخت کے نیچے جا بیٹھی، جیسے